اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. ایک فیصلہ کرو, ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود سے بنے ہیں؟ گورا کہتے ہیں ہمیں اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلے تجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا تھا کہ میں خود بخود وجود میں آیا ہوں. یہ فیصلہ تو نے کیسے کر لیا تھا؟ اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا, ہمیں اپنے رب کے وجود پر, اس کی توحید پر ایمان لانا پڑے گا. یہ آپشنل نہیں ہے. اگر نہیں ایمان لائے, اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اور اس کے ایندھن بنا دوں گا میں تمہیں. اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال اور سب سے امپورٹنٹ نظریہ ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ سوال سائنسدانوں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال ڈاکٹروں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال گوروں کے لیے اہم نہیں ہے. دیکھیں کچھ سوال کسی کے لیے اہم ہوتے ہیں, کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہو, آپ کی بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ اس کا شوہر اس بیوی کو بیوی سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. آپ محلے والوں کے حقوق ادا کر رہے ہو, آپ دوستوں سے اچھے طرح سے مل رہے ہو, آپ کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی ہو, چوکے چھکے لگا رہے ہو, لیکن گھر میں بیوی کو آ کے کہتے ہو میں نہیں مانتا آپ کو اپنی بیوی, تو ان چھکے چوکوں اور ان قوم کی خدمت کی بیوی کی نظر میں کوئی ویلیو ہوگی؟ بولو نا. وہ کہے گی میری نظر میں تو 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے, میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی ہوں, میرا تیرے سے رشتہ ہے, تو مجھے اپنی مان تو صحیح نا, میرے حقوق تو ادا کر. تو بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے شوہر کے حق میں کہ یہ شوہر مجھے اپنا مانتا ہے یا نہیں مانتا. اسی طرح خوب سمجھ لو, شوہر کے لیے جب بیوی کا ایک رشتہ ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بیوی کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے یا بولو نہیں مانتی. اب آپ کی وائف اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہی ہے, جاب کر رہی ہے اور غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خود بنفس نفیس شاپر لے کے پہنچی ہوئی ہے, بڑی خدمتیں ہو رہی ہے. جب گھر میں آتی ہے آپ سے تمیز سے بات نہیں کرتی, آپ کہتے ہیں میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, وہ کہتی ہے میں کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں آپ ہسبینڈ ہیں بھی یا نہیں ہے. میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ نادرا کے سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہو, بیگم یہ تو وہی میری تصویر لگی ہوئی ہے, یہ مفتی طارق مسعود سے نکاح پڑھوایا تھا ہم نے, اور یہ دیکھو یہ نادرا میں تمہارے ابا کا نام, یہ میرا نام, یہ پورا پراپر کام ہے, ہمارا نکاح رجسٹرڈ ہے. وہ کہتی ہے ایکچولی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان سب باتوں کے لیے, ایکچولی میرے پاس ان سب باتوں کے لیے ٹائم نہیں, میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے ہی نہیں, میرے پاس تفتیش کا ٹائم ہی نہیں. میں ڈاروین کے نظریے کو مانتی ہوں. ڈاروین کیا کہتا ہے کہ اتفاق سے وجود میں آ گئے, تو اتفاق سے آپ ہمارے گھر میں آ گئے, دیکھنے میں شوہر لگ رہے ہیں آپ. اب اس تفتیش میں جانا کہ یہ ڈاروین کا نظریہ ٹھیک تھا غلط تھا, میں اتفاقی چیزوں کی قائل ہوں. سائنس سے ثابت کرو کہ تم میرے ہسبینڈ ہو. سائنس سے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا. کوئی لیبارٹری ٹیسٹ سے کہ یہ اس کا ہسبینڈ ہے کوئی کر سکتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ سائنس سے کہاں سے ثابت ہوگا بھائی؟ یہ تو گواہوں سے ثابت ہوگا. گواہ کہیں گے, آپ کے نہیں میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں سائنس کے بغیر نہیں مانتا. نیوٹن کا کوئی قانون پیش کرو کہ وسیم میرا شوہر ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ سائنس کو غلط جگہ فٹ کر رہی ہے بھائی تو. یہی سوال نا آج کل کے لبرل لوگ کہتے ہیں سائنس سے خدا کا وجود ثابت کرو. اول تو سائنس سے بھی ہوتا ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. اتنے ثبوت اللہ نے اپنے وجود کے دے دیے, اتنے مضبوط ڈاکومنٹس پکڑا دیے, اتنے ایک ایک چیز اس کائنات میں خدا کے وجود کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. اور گورا کیا کہتا ہے؟ میرے لیے یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. تو گورے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. جس خدا نے بنایا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے کہ تم میرے وجود کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. میں 2-3 اور مثالیں دوں. بیٹا کیا کہتا ہے؟ گلی محلے میں سب کی خدمتیں کر رہا ہے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچا ہوا ہے, بڑی زبردست تقریریں کر رہا ہے. گھر میں جب ابا کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی پلا دے, مجھ سے گھٹنے میرے خراب ہو گئے, مجھ سے چلا نہیں جاتا, وہ کہہ رہے بھائی میں آپ کو کیوں پانی پلاؤں, ہر انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے. کہیں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں. اب وہ کنفیوز ہے بیٹا, ابا آپ یعنی آپ میرے والد ہیں, وسیم بھائی آپ میرے کیا ہیں,
ابا ہی کہہ دیا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. تو باپ کو غصہ آئے گا, بیٹا تو مجھے باپ نہیں مانتا. بیٹا کہہ رہا ہے ابا اصل میں نے اسٹڈی اور سائنسی ترقی میں اتنا ٹائم لگایا ہے نا کہ مجھے اس سوال کے جواب کی فرصت ہی نہیں ملی کہ آپ میرے ابا ہیں, یا اس تحقیق کی میرے پاس ٹائم, میں اصل میں بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہوں. میں ابھی ایک میرا خلائی سیارہ چاند پہ پہنچنے والا ہے, اور اگلا سفر میرا مریخ کی طرف, ویزا آ گیا مریخ سے میرا. یہی ہوتا ہے نا آج کل لوگوں نے سائنسدانوں کو اپنا باپ بنا لیا ہے کہ یار گورا اتنی ترقی کر رہا ہے, گورا اتنی بہت کر رہا ہے, بھائی اس کو مانو, کر رہا ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. خدا کے لیے یہ ترقی امپورٹنٹ بولو نہیں ہے. خدا کہتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے لیکن پہلے کچھ اور سوال ہے, اس کے بعد امپورٹنٹ ہے. بیٹا کتنی ترقی کرے, محلے والے اس کو کندھے پہ اٹھا کے گھوم رہے ہوں, باپ کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے میں کنفیوز ہوں کہ آپ میرے ابا بھی ہیں یا نہیں ہیں, ابا کہے گا مجھے سب سے امپورٹنٹ سوال میری زندگی میں میرے لیے یہ ہے کہ تو مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا. جب تک اس کی تحقیق نہیں کر دیتا اس گھر میں تجھے گھسنے کی اجازت نہیں ہے. فوراً سزا دے کے نکالے گا, جائیداد سے آگ کرے گا اس کو. اب بیٹا بڑا لبرل تھا نا, وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, کہہ رہا ہے یار ابا غیر ذریعے وسیم صاحب, ابا تو نہیں کہہ رہا, غلطی سے نکل رہا ہے, یہ جو وسیم صاحب ہیں یہ ایک غیر ضروری سوال جو انسانیت کے لیے اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں ہے. کیا ہو گیا اگر میں نے تفتیش نہیں کی, تحقیق نہیں کی, میں سیلاب زدگان کی مدد تو کر رہا ہوں نا, میں سائنس میں ترقی تو کر رہا ہوں نا. یہ ساری تقریر سے عوام متاثر ہوگی, باپ جس کا گھر ہے وہ متاثر بولو نہیں ہوگا, وہ نہیں متاثر ہوگا. تو یاد رکھو جو کریٹر ہے نا, جس نے ہمیں بنایا ہے, کاش یہ بات ہماری کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے. آج اس ایجوکیشن نے ہمیں خدا کے قریب لانے کے بجائے خدا سے دور کر. ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں, خوب سمجھ لو, جتنی ایجوکیشن مسلمانوں میں ہے اس سے ڈبل کی ضرورت ہے, لیکن کچھ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے. تو خدا کے لیے, ہمارے بنانے والے کے لیے, ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں فیصلہ کرو میری نشانیوں میں غور کر کے, میں نے اتنے ڈاکومنٹس رکھ دیے ہیں کہ تمہیں مجھے ماننا پڑے گا. نو کا آپشن میں نے کیا کر دیا ہے, ختم. ملیشیا میں ایک آدمی مجھے ملا, میں نے اس کو کہا تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا میں فری تھنکر ہوں. میں یہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ ٹرم سنی تھی, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نہ تو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا. ایک تو ہوتا ہے نا خدا کو نہیں مانتا, وہ کہہ رہے ہیں میں بس فری تھنکر, یعنی کولیسٹرول فری آئل ہوتے ہیں نا, ہوتے نہیں ہیں وہ, لیکن لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ہاں وہ انڈیا سے جب وہ بند ہوا ہے نا, وہ ابے نندن کا کیس ہوا تھا, تو انڈیا والوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہارا ٹماٹر بند کر دیں گے. ٹماٹر انڈیا سے آتا تھا, تو ہمارے یہاں لوگوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈالی, ہمارے یہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا یار, تم ہمارا ٹماٹر بند کر کے کیا نقصان کرو گے. تو جن ڈبوں پہ کولیسٹرول فری لکھا ہوا ہوتا ہے نا, ان ڈبوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کچھ بھی لکھ دو, کوئی بھی تصویر بنا دو. وہ پھلوں کے اس پہ جوس پہ ہوتے ہیں, ان پہ پھلوں کے تصویریں ہوتی ہیں, وہ تصویریں ہی ہوتی ہیں. وہ ایک صاحب کہتے تھے میرے ابا حلیم کی دیگ بنا کے تقسیم کیا کرتے تھے. تو کیسے کرتے تھے؟ کہہ رہے ہیں حلیم میں اتنا چاول, اتنے پانی ڈالا اور 40 کلو گوشت لکھ کے اس کی پرچی ڈال دی اندر. گوشت نہیں ڈلتا. تو ہمارے یہاں تو حلیم ایسے بن جاتا ہے, اسی سے ذائقہ آ جائے گا بھائی. تو فری تھنکر, اس نے کہا میری کوئی تھنکنگ نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ اتنے اہم سوال کو سوچنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں. کیوں نہیں تیار ہو؟ اس لیے کہ جب آپ نے سوچ لیا نا یہ میرے ابا ہیں, تو ایک طویل سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ نے جو آپ کی وائف گھر میں رہتی ہے, آپ نے اگر مان لیا کہ یہ میری وائف ہے, تو جان چھوٹے گی نہیں, بلکہ کیا ہوگی, پھنسے گی جان آپ کی. اس لیے جو فری تھنکر ہے وہ کہتا ہے ایکچولی میرے لیے سوال امپورٹنٹ ہے ہی نہیں کہ تم میری وائف ہو یا نہیں, مجھے اس تحقیق کی چندہ ضرورت نہیں ہے, تم بھی لائف کو انجوائے کرو, مجھے بھی انجوائے کرنے دو. یہ ہوتا ہے فری تھنکر. تو انسان ایک دوسرے کے حقوق میں تو ایسا نہیں کرتا. بیگم کو آپ بول کے تو دکھاؤ مجھے پتہ نہیں میں کنفیوز ہوں, تو آ جائیں گے آپ کے سالے والے پکڑنے کے لیے آپ کو. لیکن خدا نے چونکہ عذاب آخرت میں رکھا ہے,
دنیا میں اللہ عذاب نہیں دیتا، کیونکہ یہ دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. رزلٹ ایگزامینیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ ہمیشہ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد اناؤنس ہوتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اے لوگوں ان پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کو ان سے ہرگز غافل مت سمجھو. انما یؤخرہم لیوم، اللہ ظالم کو مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، حیرت کے مارے، خوف کے مارے. تو اللہ چونکہ عذاب نہیں دیتا، لہذا اللہ کے بارے میں کہ وہ ہے یا نہیں ہے، اس میں انسان کیا ہو رہا ہے کہ میرے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے وجود کے کروڑوں دلائل رکھ دیے، اتنے دلائل. میں صرف ایک خربوزے کی مثال دیتا ہوں، صرف ایک معمولی سی مثال، اس کے بعد میں جلدی سے آگے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کسی جنگل میں تھے، انسانوں کہیں آپ پیدا ہو گئے نا، آپ نے کبھی پودے پلتے پھولتے دیکھے ہی نہیں ہیں. ایک شخص آ کے کہتا ہے، ایک بیج لے کر آتا ہے آپ کے پاس، خربوزے کا بیج. وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں ایک میجک دکھاتا ہوں، جادو دکھاتا ہوں. آپ کہیں گے بھائی کیا جادو دکھا دے گا، ایک بیج کے 2 بیج کر دے گا ایسے منتر دکھا کے؟ کہتے ہیں نہیں. اس نے کیا کیا، اس خربوزے کے بیج کو ڈالا زمین کے اندر. آپ کہیں گے بھائی یہ کیا جادو ہو گیا ہے، بھائی یہی کہیں گے نا. کہے گا دیکھو ابھی ہوتا کیا ہے. اس خربوزے سے کے بیج سے تھوڑے دنوں میں ایک کومپل نکلنا شروع، ایک تھوڑی سی اس کی جو بیل نکلنا شروع. آپ کہیں گے یار یہ ہے جادو، یہ تو کوئی نارمل ہے، کوئی چیز نکل گئی ہوگی، اس سے پانی اور کھاد ملا ہے تو کچھ نکل گیا ہوگا. کہتے ہیں ابھی جادو شروع ہوا ہے. وہ بڑھنا شروع ہوئی، بڑھتے بڑھتے کیا ہوا، اس میں تھوڑے دنوں کے بعد پھول پیدا ہونا شروع ہو گئے، خوبصورت پھول. آپ حیران ہوگے نا کہ یار ایک بیج تھا وہ یہاں تک کیسے پہنچا کہ گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے اس بیج میں پہلے سے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ گوبر پانی مٹی اور سورج کی روشنی اس کو لگے گی تو اس میں خوبصورت اور خوشنما پھول پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ اس کو اتفاق مان لو گے یا کہو گے کہ یہ انسٹالیشن ہوئی ہے؟ دیکھو کی بورڈ پہ جب آپ ایف کا بٹن لکھتے ہو، کمپیوٹر کے مانیٹر پہ ایف لکھ کے آتا ہے تو یہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ یہ ایک انسٹالیشن ہے نا. ارے کمپیوٹر کا ایک ڈبہ کروڑوں کھربوں سال میں وجود میں نہیں آ سکتا، اس میں سافٹ ویئر کھربوں سال میں آٹومیٹیکلی کیسے خود بخود انسٹال ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بیج کے اندر جو ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ زمین میں ڈالا اور اس سے خوبصورت پھول پیدا ہونا شروع. ہم کہہ سکتے تھے اتفاق سے ہو گیا، لیکن نہ ایک پلاننگ ہے. وہ پھول ایک کام کر رہے ہیں. اگر اتفاق سے ہوتے نا تو ایسے ہی ہو جاتے پیدا. ان پھولوں کی ایک ذمہ داری ہے، وہ پھول اٹریکٹ کر رہے ہیں تتلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو. ابھی ہم نے گھر میں کدو کی بیل لگائی ہوئی تھی، توری کی بیل، پھول نکلے تو اتنے کیڑے مکوڑے مکھیاں ان پھولوں کے اوپر آ کے بیٹھ رہی ہیں. وہ کیا کرتا ہے، پھول اٹریکٹ کر کے تتلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ اس کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں. اس سے نر مادہ ذروں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے اور اس ملاپ کے نتیجے میں اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک وہ پھول مرجھا گیا اور اس کے نیچے چھوٹا سا ایک کچا خربوزہ پیدا ہو گیا. آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو عجیب کام ہو رہا ہے بیج کے اندر، یہ تو واقعی بڑا جادو ہے. کہنے والا کہتا ہے ابھی جادو ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو دیکھ ہوتا کیا ہے. ہوتے 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 وہ کچا پھل ہوتے ہوتے بڑا ہوا، بڑے ہونے کے بعد ایک مقام پہ جا کے پیلا ہونا شروع ہوا، ہوتے ہوتے وہ دوبارہ کیا بن گیا، خربوزہ بن گیا. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ آٹومیٹیکلی بیج ایسا وجود میں آ گیا کھربوں سال کے بعد؟ کہہ سکتے ہو؟ کہو گے یار یہ ایسا جادو تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. وہ کہے گا ابھی آپ کو پتہ نہیں ہونے والا کیا ہے. آپ نے اس خربوزے کو کاٹا، میٹھا، اور وہ جو بیج آپ نے زمین میں دفن کیا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر موجود، تاکہ یہ پروسیس ہزاروں سال تک دوبارہ گھمایا جا سکے. میں کہتا ہوں سائیکل کے جو گراریاں ہوتی ہیں نا، کروڑوں کھربوں سال میں 2 گراریاں آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، کہ جس کے نتیجے میں ایک گراری گھومتی ہے تو چین گھوم کے دوسری گراری کو گھما کے واپس ایک سائیکل بن جاتی ہے.
ایک معمولی سی سائیکل جس میں کوئی سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہے, ایک ہارڈ ویئر ہے, وہ مادی چیز ہے, خربوں سال میں لوہے سے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. خربوزے کے بیج میں ایسا سائیکل کہ ایک خربوزہ پیدا ہوتا ہے, بیل بنتی ہے, دوبارہ اس سے سینکڑوں خربوزے, ہر خربوزے میں سینکڑوں بیج, اور ہر بیج میں کروڑوں خربوزے پیدا کرنے کی صلاحیت, اور یہ کام صدیوں سے چلا آ رہا ہے, آج تک اس میں کوئی نقص واقع نہیں ہوا. تو ایک خربوزہ, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, اس کا ایک بیج اپنے بنانے والے کا منہ بولتا ثبوت ہے, بار بار گواہی دے رہا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے, یہ آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. پھر ایک خربوزہ کیا, پھر آم کی گٹلی کو دیکھو, ان لکم فی الانعام لعبرہ, یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے لیے ان چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. آپ صبح و شام جو دودھ پیتے ہو, آپ اس دودھ کو بوائل کر کے اتنا مکھن اتنا گھی نکالتے ہو, ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو یہ مکھن والا اور گھی والا دودھ پینے کی اجازت نہیں ہے, کولیسٹرول پیدا ہو جائے گا آپ کے اندر, اتنی چکنائی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا, گائے اور بھینس سے ایسا چکنا گاڑھا دودھ نکالنے کے لیے آرڈر یہ ہوتا کہ اس کو بادام کھلائے جائیں, اس کو پستے کھلائے جائیں, اس میں بھی آئل ہوتا ہے. یہ جب بادام پستے والی چیزیں کھائے گی تو اس سے آئلی دودھ پیدا ہوگا. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اگر اس کی خوراک بادام رکھ دی جائے تو انسان کہے گا اللہ یہ ڈائریکٹ بادام میں خود نہ کھا لیتا ہے, بھائی مجھے دودھ کی تو ٹینشن, بادام یہ نہیں کہنا کہ تو بادام سے زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے مجھے. اللہ نے کیا کہا, ایسی مشین پیدا کروں گا, ایسی مشین ایسی مشین جس کو سوکھا چارہ کھلاؤ گے, اس سوکھے چارے کو کسی بھی لیب میں آپ لے جائیں, رگڑ کے دیکھیں, فرانس کے جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جائیں کہ اس گھاس کو رگڑ رگڑ کے اس میں چکنائی اور تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دو, وہ کہے گا بھائی ہم نے آج تک ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے جو گھاس سے چکناہٹ نکال کے دکھا دے, ہے ہی نہیں تو نکلے گی کہاں سے. اللہ نے کہا کہ جو کام ہزاروں سال میں سائنس وہاں تک نہیں پہنچی, میں نے ہزاروں سال پہلے ایسی مشین بنا دی ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم, کہ تم اس کو سوکھا چارہ کھلاؤ گے جس میں نہ تیل کا قطرہ نہ کوئی چکناہٹ, یہ سوکھا چارہ اس کے پیٹ میں جائے گا اور پھر 3 چیزیں اس سے اس کے پیٹ میں بنیں گی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ہم جب کوئی مشینری تیار کرتے ہیں پاور الگ سے دینی پڑتی ہے, KESC والے وہ ہمیں وہ پاور دینے نہیں دیتے, اسی وجہ سے ہماری مشینیں کیا ہو جاتی ہیں, صرف KESC والوں کی مشینیں چل رہی ہوتی ہیں اور کسی کی مشین پاکستان میں کم از کم نہیں چلتی. تو اللہ نے کہا کہ اگر میں یہ بھینس کی پاور جو ہے نا, یہ الیکٹرکسٹی والوں, یہ جو الیکٹرک والوں کے حوالے کر دوں گا تو ان کی بھینسیں بھی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو جائیں گی اور ان کا دودھ کیا ہو جائے گا, بولو نا, بند. اور جس زمانے میں بجلی ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت لوگ کیا پیتے؟ اللہ نے کہا جانور کو جو پاور ملے گی نا بھینس کو, وہ اسی گھاس سے ملے گی, اسی گھاس سے من بین فرث ودم. اللہ کہتے ہیں اس سے گوبر بناؤں گا جو زمین کی طاقت, تاکہ یہ گھاس دوبارہ اگے. وہ گوبر زمین پہ گر کے نائٹروجن پیدا کرے گا تاکہ اس سے دوبارہ گھاس اگے, اور اسی سوکھی گھاس سے بلڈ پیدا کروں گا جو جانور کو ڈیزل کا کام, وہ ایندھن کا کام کرے گا. یہ جانور کا ڈیزل ہے, اس سے اس کی باڈی رن کرتی رہے گی. من بین فرث ودم. اللہ کہتے ہیں سورہ انعام میں, جس فیکٹری میں گوبر تیار ہو رہا ہے سوکھے چارے سے, جس فیکٹری میں سوکھے چارے سے خون تیار ہو رہا ہے, اسی فیکٹری میں خون اور گوبر سے بچاتے ہوئے لبنا خالصا سائغا للشاربین, ایسا سفید دودھ اتارتا ہوں کہ رنگت تو تم نے اس کی دیکھی ہے, لذت کیسی. پینے والا جب حلق کے قریب لے کے جاتا ہے تو حلق میں وہ دودھ پھسلتا چلا جاتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. بن کس سے رہا ہے؟ گھاس سے, جسے چک کے دیکھو تو تھو تھو کرنے کو دل کرتا ہے, اور اس سے 2 گندی ناپاک چیزیں بن رہی ہیں, ایک گوبر اور ایک بلڈ. لیکن ہمارے لیے جو اس کے تھنوں میں جو چیز اتر رہی ہے, ایسی لذیذ سائغا للشاربین, پینے والوں کے لیے حلق میں پھسلنے والا, اترنے والا. گھونٹ بھر بھر کے پینا نہیں پڑتا, پہلے گھونٹ میں زور لگانا ہے, دوسرا خود بخود آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی اس کو کھینچ لے گی, اتنا لذیذ ہوتا ہے وہ. تو میرے بھائی یہ مشین خود بخود بن سکتی ہے؟ کیا ہو گیا میرے بھائی, آٹومیٹیکلی بن گئی. کروڑوں سال میں ایسی مشین وجود میں آ گئی, اور ایک نہیں کروڑوں مشینیں. شہد کی مکھی کو دیکھ لو, اتنی سی کھوپڑی ہے اس مکھی کی, 2-4 تاریں نکلیں گی اس کے اندر سے. کیسی مینجمنٹ ہے بھائی, کیا مینجمنٹ ہے. ایک ملکہ مکھی ہے,
مزدور مکھی ہے. نر مکھیاں زیادہ ہو جائیں نا تو ان کو مارنے کے لیے کچھ مکھیاں الگ سے ہیں کہ یہ ان کی تعداد جب زیادہ ہو جائے گی تو ان کو میٹنگ کے لیے جو فیمیل مکھیاں ہیں وہ کم پڑ جائیں گی تو بدماشی پہ آ جائیں گے. اتنی پلاننگ تو انسانوں میں نہیں ہے. یہ پلاننگ پہلے سے اللہ نے کس میں رکھی کہ بھئی یہ نر زیادہ ہو گئے, ان کی تعداد زیادہ, اڑا دو ان کو بم سے. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. وہ شعر تو اصل میں یہ تھا نا, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو. اس پہ ہمارے کراچی کے شاعروں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا, اپنے حساب سے ایڈجسٹ کیا نا اس کو کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. تو مادہ مکھیاں یہی کرتی ہیں کہ نر جب زیادہ ہو جائیں تو یہ ماحول کیا کریں گے, بد نظری کریں گے, ڈیٹے ماریں گے. تو ڈیٹوں میں لگ جائیں گی مادہ مکھیاں, شہد تمہارا باپ بنائے گا معذرت کے ساتھ ہے بھائی. کیا کنٹرولنگ سسٹم ہے بھائی. ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہوگی, ان کو مار دو, اڑا دو سالوں کو. اچھا وہ بھی پہلے سالوں کو اڑاتی ہیں جو نر مکھا ہوگا نا اس کے بھائی کو پہلے اڑائیں گی. تو خیر سالہ تو الٹا ہوتا ہے نا, بیوی کے بھائی کو بولتے ہیں. خیر ایسی خوبصورت پلاننگ ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہے. خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں, یہ آپ کو فری تھنکر بننے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. آپ سے سب سے پہلے دنیا سے جانے کے بعد جو سوال ہوگا, مر ربک, تمہارا رب کون ہے. آج جب لوگ بتاتے ہیں نا علماء, قبر میں سب سے پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے, پڑھے لکھا طبقہ اس پہ ہنستا ہے, کہتے ہیں مولویوں کی کہانیاں ہیں, قبر میں تو مر کے مٹی ہو کے ہم کیا ہو جاتے ہیں, فینش, ختم, کیڑے کھا کے ختم. یہ مولویوں نے لوگوں کو جنت جہنم کے چکر میں ڈالا ہوا ہے, اپنے چورن بیچنے کے لیے, اپنی دکانیں چلانے کے لیے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے کہ قبر میں فرشتہ بٹھاتا ہے, کہتا ہے من ربک. کوئی سوال نہیں ہوگا, مر گئے مٹی ہو کے ختم. قرآن کہتے ہیں نا 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 نا, ہرگز ایسا نہیں ہے. مر کے مٹی ہو کے باڈی ختم ہوتی ہے, تمہاری روح ختم نہیں ہوتی. جیسے آپ جب سو جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, روح آپ کی بھٹکتی رہتی ہے, خواب دیکھتی ہے, لذت بھی حاصل کرتی ہے, تکلیف بھی محسوس کرتی ہے. ایسے ہی برزخ کی ایک زندگی ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے اس مادی زندگی کو دیکھا ہے, تم اس زندگی کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہو جو تم نے دیکھی نہیں ہے. سائنس وہاں تک بات کرے گی نا جہاں تک اس کا ہدف ہے, تو یہ ہے ہی نہیں اس کا, یہ اس کی پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک. تو پہلے تو اپنا ایمان درست کرو, ہم خدا کے وجود کے قائل ہیں, ہم خدا کے منکر, ہم فری تھنکر بولو نہیں ہے. اور اگر آٹومیٹیکلی پیدا ہو رہے ہوتے تو ایک جنس پیدا ہوتی نا, یہ مرد الگ عورت الگ کیوں پیدا ہو رہے ہیں بھائی. یہ تو پلاننگ ہے نا کہ مرد بھی پیدا ہو رہے ہیں اور کیا پیدا ہو رہے ہیں عورت. اتفاق سے اتنی مینجمنٹ ہوتی ہے, اور مردوں میں عورت کی طرف ڈیزائر, عورت میں مرد کی طرف, پھر ان کے ملاپ سے نسل پیدا ہو رہی. او بھائی یہ ڈارون سے بڑا پھینکو خدا کی قسم دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا. مجھے اکیلے میں ملے کسی دن وہ, میں تو سب سے پہلے دم کے پیسے مانگوں گا اس سے. پیسوں کے آج تو مہنگائی کا دور ہے نا, جس سے جتنے پیسے نکلوا سکتے ہو نکلواؤ. ایک پاکستانی سفر کر رہا تھا, اب پاکستانیوں کا دماغ بزنس کی طرف بہت چل رہا ہے. دیکھا ایک چائنیز بیٹھا ہوا ہے, ٹرین میں دونوں سفر کر رہے ہیں, تو چائنیز کی ناک پہ مچھر آ کے بیٹھا, اس نے پکڑ کے کھا لیا. ان کے یہاں تو کوئی حلال حرام ہے ہی نہیں, کہتے ہیں پروٹین ہونے چاہیے, بس کتا کھا لو, بلی کھا لو, مذہب نہیں ہے نا. ارے میں آپ کو ابھی تو یہی تو اتنی دیر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مذہب کو زندگی سے نکالو تو ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. پھر نہ یہ سوال کی ضرورت ہے میرا ابا کون ہے, میری اماں کون ہے. جب ابا اماں ہیں تو پھر حقوق بھی ہیں نا, تو چھوڑا یار, مان لیا ٹھیک ہے, نہیں مانا تو بھی کیا ہے, وہ صرف گورنمنٹ کو مانتے ہیں. تو وہ چائنیز کی ناک پہ مچھر آ کے بیٹھا, اس نے اٹھا کے کھا لیا. اس نے کہا پروٹین ہے, فری پھوکٹ کے مل رہے ہیں. تو پاکستانی کی ناک پہ تھوڑی دیر مچھر آ کے بیٹھ کے, وہ چائنیز سے تو ڈر گیا ہوگا. اب کھا تو سکتا نہیں تھا کہ ظاہر ہے ساری زندگی کبھی مچھر مکھی کھائے نہیں, تو اٹھا کے اس کو کہتا ہے خریدے گا بھائی تو میرے سے کتنے کا لے گا. تو ایک لطیفہ سنا دوں بیان سے ہٹ کے, لیکن آپ لوگ بہت ظاہر ہے گرمی بھی ہو رہی ہے, تھوڑا فریش ہو جائیں گے. ایک چائنیز ایک پاکستانی کسی چائنیز دوست سے ملاقات کے لیے گیا, عیادت کے لیے. وہ چائنیز کے بارے میں پتہ چلا یہ شدید بیمار ہے, تو وہ اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ بیچارے کی آکسیجن لگی ہوئی ہے,
اور بس بیچارہ بڑی ٹینشن میں ہے. تو یہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا. جیسے ہی قریب کھڑا ہوا ہے تو وہ چائنیز چیخنے لگا, چاں چیں پاں چیں چیں چاں پاں چاں, چیختے چیختے مر گیا. اس نے کہا یار میرا دوست مرتے مرتے کوئی عظیم بات کر کے گیا ہے, ظاہر ہے مرتے ہوئے چیخ چلا کے کچھ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے بچوں کا خیال کرنا, یا کتے کا گوشت آدھا رہ گیا آدھا فریج میں پڑا ہوا ہے کھا لینا, کچھ بھی اہم بات کر کے گیا ہوگا, مرتے ہوئے اتنا چیخ چلا کے گیا. اس نے وہ ورڈنگ اس کی یاد کر لی نا, چاں چیں پواں وہاں کر کے نا رٹا لگا کے یاد کر لی کہ اس کی ٹرانسلیشن کروا. چائنا گیا بھائی یہ چاں چیں پواں کا مطلب کیا ہے, تو اس کا مطلب جو سامنے آیا وہ یہ تھا الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. سمجھ رہے ہو, یہ اس کے قریب گیا آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا تھا, اسی وجہ سے مرا ہے وہ. اس لیے چائنیز سے ڈیلنگ کرنے سے پہلے نا سوچا کریں, پتہ نہیں چلو چیں پاں 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 میں کیا کہہ رہے ہیں یہ. تو میں جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اس پہ کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے. اللہ کے وجود کے تو ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے. آپ ایٹم کو توڑنا شروع کرو, الیکٹران پروٹون اور نیوٹران کا جو ایک نظام ہے نا نیوکلیس کا, اتنا خوبصورت پیچیدہ نظام ہے, وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.